صحابہ رسول مثال کیوں ہے؟ صحابہ کرام مثال اس لیے ہے کہ انہوں نے کتاب و سنت کے تقاضوں پر، کتاب و سنت کے احکام اور تعلیمات پر عمل کرنے میں شریعت کے جو بھی تقاضے تھے اسے اللہ کی منشا اور اس کے رسول کی مرضی کے عین مطابق انہوں نے ادا کیا۔ تمام تقاضوں پر وہ پورے اور کھرے کھرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بزم کے ہمارے مقرر ہیں شمیم احمد فوزی۔ ہمارے شیخ محترم عربی ادب سے ایم اے کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے سن 2002 میں عربی ادب ہی میں بی اے کیا اور اسی وقت سے آپ اسلامک انٹرنیشنل اسکول میں بحیثیت مدرس اور ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں ایک محقق کے طور پر اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ فوزی صاحب آپ کے پسندیدہ چینل پیس ٹی وی اردو کے نامور مقرر ہیں۔ پیس ٹی وی پر آپ کے پروگرام گناہ کبیرہ، فضائل حج اور شمع اسلام وغیرہ لوگوں سے داد تحسین حاصل کر چکے ہیں۔ آپ صرف میدان خطابت ہی نہیں بلکہ میدان قلم کے بھی غازی ہیں۔ آپ کے مختلف مضامین کئی اخبارات اور جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔ آپ کے پاس اسلامک اسٹڈیز، تفسیر، قرآن عربی کی تدریس کا ایک لمبا تجربہ ہے۔ خواتین و حضرات، آئیے ہم شیخ شمیم احمد فوزی سے تقریر سنتے ہیں۔ آپ کا عنوان ہے صحابہ کرام مثال کیوں ہیں؟ شیخ شمیم احمد فوزی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین کرام، قابل قدر بزرگوں، دینی و ملی نوجوان دوستوں اور خواتین اسلام، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن اور پیس ٹی وی کی جانب سے منعقد کیے جانے والے اس اسلامی بزم میں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بزم میں ہماری تقریر کا جو عنوان ہے وہ آپ نے سنا، صحابہ رسول مثال کیوں ہیں؟ یہ موضوع کیوں منتخب ہوا؟ اس کے لیے میں ایک شاعر کا مصرع پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ دور شمس و قمر، یہ دور شمس و قمر، یہ فروغ علم و ہنر، ترس رہی ہے زمیں پھر بھی روشنی کے لیے، تاکہ صحابہ کرام کے کارنامے ہمارے لیے ہماری عملی زندگی میں چراغ ثابت ہوں اور ہم بدعات و خرافات کے ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اپنی منزل پا سکیں۔ اس موضوع کے دو حصے ہیں، ایک صحابہ رسول
اور دوسرے وہ مثال کیوں ہیں؟ سب سے پہلے آئیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کون ہیں، ان کا تعارف کیا ہے۔ عربی ڈکشنری کے مطابق صحابہ کا لفظ جمع اور پلورل ہے، جس کا مفرد آتا ہے صاحب اور صحابی۔ اس کا روٹ ورڈ ہے صاد حا با، صاحبہ یصحب صحبتن، اس کے معنی ہے کسی کا ساتھی ہونا، دوست ہونا۔ اس طرح صاحب کا معنی ہوا ساتھی، دوست، فرینڈ، فیلو، یہ سارے ترجمے آپ کر سکتے ہیں۔ صحابی جماعت صحابہ کی طرف منسوب ایک انسان کے لیے بولا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے قوم عرب کی طرف منسوب کسی ایک آدمی کو اگر مراد لینا ہے تو آپ بولیں گے عربی۔ قریش اگر آپ بولتے ہیں تو اس سے پورا قبیلہ مراد ہوتا ہے، لیکن اگر کسی ایک انسان کو، قبیلے قریش کے کسی ایک فرد کو آپ مراد لینا چاہتے ہیں تو آپ بولیں گے قرشی۔ عجم، عرب کے علاوہ لوگوں کو عجم کہا جاتا ہے۔ جب عجم کا لفظ بولا جائے تو اس کا مطلب ساری قوم عجم ہے جو عرب کے علاوہ ہے، لیکن اگر کسی ایک فرد واحد کو مراد لینا ہو تو بولیں گے عجمی، ایک عجمی انسان۔ بالکل اسی طرح جماعت صحابہ کی طرف منسوب کسی ایک شخص کے لیے اگر ہمیں بولنا ہے کوئی لفظ تو وہ ہے صحابی، صحابہ میں سے ایک انسان۔ اب رہا سوال یہ کہ صحابی شریعت کی اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی اصطلاحی تعریف میں علماء کرام اور محدثین کی مختلف آراء ہیں، متعدد اقوال ملتے ہیں، لیکن ان میں سب سے جامع ترین جو تعریف ہے وہ حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب الاصابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 پر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں الصحابی ومن لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام۔ صحابی وہ شخص ہے جس نے نبی سے ملاقات کی ہو، جو نبی سے ملا ہو آپ پر ایمان لاتے ہوئے، اور اسلام اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا خاتمہ بھی ہوا ہو، اسی دین اسلام پر اس کی موت بھی آئی ہو، وہ صحابی کہا جائے۔ گویا صحابہ کرام وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو ایک طرف نبی پر ایمان لانے کا شرف ملا، اس کی سعادت ملی، تو دوسری طرف انہیں نبی کے دیدار اور نبی کی صحبت کا بھی موقع ملا، اور اس کی خوش نصیبی بھی انہیں نصیب ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل ترین ہستیاں اگر کوئی ہیں تو وہ صحابہ کرام کی ہیں۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مثال ہمارے لیے کیوں ہیں۔ اگر اس سوال کا مختصر الفاظ میں جواب دیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام مثال اس لیے ہیں کہ انہوں نے کتاب و سنت کے تقاضوں پر، کتاب و سنت کے احکام اور تعلیمات پر عمل کرنے میں شریعت کے جو بھی تقاضے تھے اسے اللہ کی منشا اور اس کے رسول کی مرضی کے عین مطابق انہوں نے ادا کیا، تمام تقاضوں پر وہ پورے اور کھرے اترے، اور بس یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے لیے مثال ہیں۔ تو آئیے ہم دلائل کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی کے وہ کون سے گوشے اور وہ کون سے شعبے ہیں جن میں ان کی زندگی اور ان کے کارنامے ہمارے لیے مثال ہیں، جو اس کفر و الحاد کے دور اور بدعات و خرافات کی ان اندھیروں کے بیچ ہمارے لیے جو مثالیں چراغ کا کام کر سکتی ہیں، ہمیں روشنی دے سکتی ہیں۔ یہ ہیں صحابہ کرام جو ہمارے لیے مثال ہیں۔ لیکن اب وہ مثالیں کیا ہیں؟ آئیے ہم ان مثالوں کی طرف چلتے ہیں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے۔ کسی مومن کی سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہے۔ ایمان کے میدان میں بھی صحابہ کرام ہمارے لیے مثال ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کے ایمان کو دوسروں کے لیے مثال بنا کر پیش کیا۔ سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 اور آیت نمبر 137 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ یہ یہود و نصارہ اگر یہ تمہارے جیسا ایمان لے کر آئیں، اے صحابہ کرام، اللہ کے رسول یہ قرآن کی آیت صحابہ کرام کو سنا رہے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ یہود اور نصارہ ویسا ایمان لے کر آئیں جیسا تم لے کر آئے ہوئے صحابہ، فَقَدِ اهْتَدَوْا،
فقد اهتدوا، تو یقیناً یہ ہدایت پر ہیں، یقیناً یہ ہدایت پا جائیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، لیکن اگر یہ منہ موڑتے ہیں، اگر یہ روگردانی کرتے ہیں، تو بات صاف ہے کہ یہ اختلاف اور شقاق میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ان کے ایمان کا معیار اور اس کی کسوٹی کیا تھی؟ کون سی کوالٹی تھی ان کے ایمان کے اندر جس کی وجہ سے ان کا ایمان ہمارے لیے اگزامپل ٹھہرا؟ جی، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جو واقعہ علامہ محمود غضنفر نے اپنی کتاب حکمراں صحابہ کے صفحہ نمبر 58 پر نقل کیا ہے۔ واقعی اسراء اور معراج بہت مشہور واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں معراج کرائی گئی۔ چنانچہ جب آپ اسراء اور معراج سے واپس آئے تو آپ نے سرداران قریش کے سامنے وہ تمام واقعات، وہ تمام مشاہدات جس کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اسے بیان کیا۔ لیکن قریش تھے کہ وہ ہنسنے لگے، ٹھٹھا اڑانے لگے، آپ کا مذاق کرنے لگے۔ بلکہ کچھ لوگ اٹھے اور دوڑتے ہوئے حضرت ابو بکر کے پاس گئے۔ ابو بکر، دیکھو تمہارے امام اور تمہارے پیشوا کا عجیب و غریب انکشاف۔ وہ کہتا ہے کہ ایک ہی رات میں اس نے بیت المقدس، مسجد اقصی اور 7 آسمانوں کی سیر کی اور واپس آ گیا۔ ابو بکر، تم ان کی ہر بات کو سچ مانتے ہو، ہمیں بھی پریشرائز کرتے ہو، ہم پر دباؤ ڈالتے ہو کہ ہم بھی ان کے اوپر ایمان لائیں، ان کو سچ مانیں۔ بتاؤ کیا یہ بات بھی سچ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ بات بھی سچ ہو سکتی ہے؟ ابو بکر نے کیا کہا؟ لوگوں پہلے یہ بتاؤ کہ یہ باتیں آپ نے کس کی زبان سے سنی ہیں؟ قریش جواب دیتے ہیں، تمہارے امام اور پیشوا کی زبان سے، ہم نے ان باتوں کو اپنے ان کانوں سے سنا ہے، ہم سچے ہیں اس میں۔ تب ابو بکر جواب دیتے ہیں، لوگوں سنو، ان کان قالہ فقد صدق وانی لاصدقہ باکبر من ھذا، کہ سرداران قریش سن لو، اگر یہ باتیں میرے رسول کی زبان نے ادا کی ہیں، اگر میرے رسول کی زبان سے ان باتوں کی ادائیگی ہوئی ہے تو میں ان کو 100% اس میں سچا مانتا ہوں، ان کی سچائی میں مجھے ذرہ برابر بھی شک نہیں، یہ میرا ایمان ہے۔ جاؤ، میں نے اس سے بڑی بڑی باتوں پر ان کی تصدیق کی ہے جو وہ غیب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ ہے، فرشتے ہیں اور جنت اور جہنم ہے، ہم نے ان کو مانا ہے، تمہیں اس میں تعجب کیوں ہو رہا ہے کہ وہ ایک ہی رات میں سیر کر کے آ گئے؟ یہ تھا صحابہ اکرام کا ایمان، ان کا معیار، ان کے ایمان کی کسوٹی اور اس کی کوالٹی جو ہمارے لیے مثال ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے نبی پر ایمان لانے کے بعد ان سے سچی محبت کو نبھایا اور ان سے محبت کرنے میں بھی وہ ہمارے لیے ایک مثال ثابت ہوئی۔ جی، صحابہ کرام کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس انداز کی تھی وہ نرالی تھی۔ آئیے میں البدایہ والنہایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 445 باب غزوۃ الرجی کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک صحابی رسول حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکے سے مدینے ہجرت کر کے گئے اور اللہ کے رسول نے انہیں ایک قافلے کے ساتھ جو 10 آدمیوں پر مشتمل تھا مکے کی طرف بھیجا وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے۔ چنانچہ راستے میں ایک قبیلہ آباد تھا جو کافر تھا، جسے قبیلے بنو لحیان کہا جاتا تھا۔ اس قبیلے نے ان کا پیچھا کیا اور سارے قافلے والے 10 لوگوں کو گھیر لیا، محاصرہ کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے لڑائی کی، ان کے 8 ساتھی شہید ہو گئے، 2 خود زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک اور ساتھی حضرت خبیب بن عدی گرفتار کر لیے گئے۔ قبیلے بنو لحیان نے ان دونوں صحابہ کو لے جا کر کفار مکہ کے ہاتھوں بیچ ڈالا، بازار میں ان کی خرید و فروخت ہو گئی۔ خبیب بن عدی کو قبیلے بنو حارث نے خرید لیا اپنا بدلہ لینے کے لیے، اور حضرت زید بن دسنہ کو ان کے دشمن صفوان بن امیہ نے خریدا، وہ صفوان جن کے والد اور جن کے باپ امیہ کو زید بن دسنہ نے قتل کیا تھا، مارا تھا بعض غزوات کے اندر۔ چنانچہ زید بن دسنہ کو صفوان نے حرم کے حدود میں قید رکھا اور جب قتل کرنا چاہا تو انہیں حدود حرم سے باہر لے جا کر صحرا میں پہنچا، جہاں ان کے ساتھ قریش کا ایک وفد بھی تھا جس میں ابو سفیان بھی گئے تھے جو اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ جب ان کو قتل کے لیے لایا گیا تو ابو سفیان نے جا کر ان سے کہا، زید بن دسنہ انشدک باللہ تعالی یا زید، اے زید میں اللہ کا حوالہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں،
अतुहिब्बु अन्ना मुहम्मदन अलआन फी मकानिक अल्लज़ी अंत फीह फनदरिबु उनक़हु व इन्नका फी अहलिक। ज़ैद बताओ, क्या तुम नहीं चाहते कि अभी इस मख्तल में, इस जगह पर तुम्हारे आका और रहबर को लाकर खड़ा कर दिया जाए, हम उनका सर कलम कर दें और तुम्हें तुम्हारे खानदान में वापस सही सलामत भेज दें, क्या तुम इससे खुश नहीं होगे? मेरे दोस्तों, ज़ैद का जवाब क्या था? मुहिब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था, वल्लाहि मा उहिब्बु अन्ना मुहम्मदन अलआन फी मकानिहि अल्लज़ी हुवा फीह तुसीबुहु शौकतुन तुअज़ीह। अल्लाह की कसम, मुझे तो ये भी गवारा नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी इस जगह लाकर खड़ा किया जाए और उनको यहां पर कांटा तक चुभे। भला मैं ये कब गवारा कर सकता हूं कि मेरे नबी को मेरी जगह पर लाकर कत्ल किया जाए, शहीद किया जाए, उनको तकलीफ दी जाए। ये जवाब सुनना था कि अबू सुफियान जो काफिर थे बोल पड़े, वल्लाहि मा रअयतु मिनन नासी अहदन युहिब्बु अहदा का हुब्बि अस्हाबि मुहम्मदिन मुहम्मदा। अल्लाह की कसम, मैंने इंसानी तारीख में किसी इंसान को किसी से ऐसी मोहब्बत करते हुए नहीं देखा जैसी मोहम्मद के साथी मोहम्मद से करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे माँ और बाप उन पर कुर्बान जाए। ये थे ज़ैद बिन दसेना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी सच्ची मोहब्बत हमारे लिए मिसाल है। ख़वातीन इस्लाम सोच रही होंगी, क्या सिर्फ सहाबा ही मिसाल हैं, ख़वातीन नहीं, बात ऐसी नहीं है। सहाबा का जब जिक्र किया जाए तो उसमें सहाबियात शामिल हैं, और जिस तरह सहाबे किराम की जिंदगी, उनके कारनामे हमारे लिए नमूना और आइडियल हैं, ऐसे ही सहाबियात की जिंदगी, उनके हयात के कारनामे, वो भी हमारे लिए नमूना और मिसाल हैं अहकाम इस्लाम पर अमल करने में। आइए मैं एक वाक़या सीरत इब्न हिशाम जिल्द नंबर 4 बाबो ग़ज़वत उहद के हवाले से आपको सुनाता हूं। एक अंसारी खातून जो कबीले बनु दीनार से थीं, जिनके वालिद, जिनके शौहर और जिनके भाई, 3 लोग, वालिद, शौहर और भाई, 3 चहेते रिश्तेदार ग़ज़वे उहद में शहीद कर दिए गए। लोगों ने जाकर उनको खबर दी, तुम्हारे वालिद, तुम्हारे शौहर और तुम्हारे भाई तीनों के तीनों जामे शहादत पी चुके हैं, शहीद हो गए। लोगों बताओ, मा फ़अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ अल्लाह के रसूल का क्या हाल है, वो कैसे हैं, उनकी आफियत सलामती के बारे में खबर दो। लोगों ने जवाब दिया, खैरन या उम्मा फुला, वो बिल्कुल ठीक हैं फला की माँ, व बिहम्दिल्लाहि कमा तुहिब्बीन, वो बिल्कुल उस नॉर्मल हालत में है जिसको तुम देखोगी तो पसंद करोगी। लेकिन अब इस सहाबिया को इत्मीनान ना हुआ। इन्होंने कहा, अरूनीही हत्ता अंजुरा इलैहि, लोगों मुझे चलकर दिखाओ मेरे नबी किधर है, मुझे चलकर दिखाओ, मेरी आंखें दीदार करना चाहती हैं मेरा नबी सलामत है कि नहीं। चुनाचे जाकर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और फरमाया, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल, ऐ नबी, तुम्हारी आफियत और सलामती को देखकर मेरी तमाम मुसीबतें हल्की हो गईं। दूसरी रिवायत में है, कुल्लु मुसीबतिन बादका तहून, अल्लाह के रसूल आपके बाद तो तमाम मुसीबतें आसान हो गई। मुझे बाप के कत्ल का, बाप की शहादत का गम नहीं, मुझे मेरे शौहर और भाई की शहादत का गम नहीं, अगर आपको मैं देख रही हूं, अगर आप सही सलामत हैं। ये थी वो सहाबिया जिनकी मोहब्बत, जिनकी सच्ची मोहब्बत हमारे लिए मिसाल है। यही सहाबे किराम और सहाबियात हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनने और उस पर अमल करने में भी हमारे लिए मिसाल है, जिसे समअ व ताअत का बाब कहा जाता है, सुनना और उसके मुताबिक अमल करना। कोई हुक्म आया, सरे तस्लीम खम हो गया। समअ व ताअत के बाब में भी सहाबा और सहाबियात यकसा तौर पर हमारे लिए मिसाल है। और ये एक फितरी बात है, जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी बातों को बगौर सुनता और उस पर अमल करता है, जरा बराबर भी उसमें हिचकिचाता नहीं, उसे हिचकिचाहट नहीं आती। अरबी शायर ने इस बात को बड़े ही पुरकशिश लहजे में कहा है, तासिल इलाहा व अंता तुज़हिरु हुब्बहु, हाज़ा महालुन फिल क़ियासी बदीउ, लौ काना हुब्बुका सादिक़न लअताअतहु, इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ। कि लोगों, तुम अल्लाह की नाफरमानी करते जा रहे हो और तुम्हें उससे मोहब्बत का भी दावा है। हालांकि कयास और लॉजिक में ये बात तो बहुत ही अनोखी और महाल है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होती, लौ काना हुब्बुका सादिक़न लअताअतहु, अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होती अल्लाह से, उसके रसूल से, तो तुम उसकी बात मानते, इताअत करते। इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ,
کہ جو محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب کی ہر ادا پر قربان ہوتا ہے۔ صحابہ کرام سچی محبت کرتے تھے، سمع و طاعت کے بے مثال نمونے انہوں نے پیش کیے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، شراب کی حرمت مدینے کی زندگی میں نازل ہوئی، مکے میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے شراب جو عربوں کی گھٹی میں پڑ چکی تھی، اس کو حرام کرنے کے لیے تدریجی طریقہ اپنایا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اور گریجولی اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کیا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 نازل فرمائی کہ اے نبی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ یہ لوگ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، اے نبی تو آپ بول دیجئے، آپ بتا دیجئے کہ ان دونوں میں گناہ بہت بڑا ہے، لیکن لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ یہ بھی بتا دو وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا کہ شراب اور جوئے کا گناہ اس کے فائدے اور نفع سے بڑھا ہوا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے شراب کی قباحت و شناعت کو بیان کیا تاکہ ان کو نفرت پیدا ہو۔ پھر اللہ نے ایک دوسری سورت نازل فرمائی، سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 43، اور کہا ہے لوگو یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں دھت رہو، نشے کی حالت میں مست رہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس آیت کا صاف مطلب یہ ہے کہ لوگو نماز تو فرض ہو چکی ہے مدنی زندگی کے اندر، اور تمہیں نماز بہرحال پڑھنا ہے، تو دیکھو شراب پیو ہی مت کہ تمہیں نماز چھوڑنا پڑے یا نماز میں تاخیر کرنا پڑے، وقت سے بے وقت کرنا پڑے۔ لیکن ابھی بھی شراب پوری طرح حرام نہیں ہوئی تھی۔ اللہ نے تیسری بار شراب کو حرام کرنے کے لیے ایک دوسری سورت، سورہ مائدہ سورت نمبر 5 اور آیت نمبر 90 اتاری، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ ان الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ لوگو بے شک شراب، جوا، آستانے، پانسے کے تیر جس سے تم فال نکالتے ہو، یہ ساری چیزیں گندی اور پلید ہیں، شیطانی کام ہیں۔ فاجتنبوه، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، شاید تم کامیابی اور فلاح پاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، باب سب الخمر فی الطریق۔ اس باب میں امام بخاری نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اترنے کے بعد اللہ کے رسول نے ایک اعلان کرنے والے منادی کو بھیجا، جاؤ آواز لگا دو، بتا دو لوگوں کو آیت اتر چکی ہے، شراب حرام ہو چکی ہے۔ چنانچہ منادی نے آواز لگاتے ہوئے لوگوں کو اعلان سنایا، اناؤنسمنٹ کیا۔ انس کہتے ہیں کہ جس وقت منادی آواز لگا رہا تھا، اعلان کر رہا تھا، اس وقت میں ابو طلحہ صحابی کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، عمدہ شراب جو کھجور کی بنی ہوئی تھی جس کا نام فضیق تھا۔ یہ آواز لوگوں کے کانوں سے ٹکراتی ہے، یہ آواز لوگوں کے کانوں سے ٹکراتی ہے، شراب کے جام ان کے ہونٹوں سے لگے ہوتے ہیں، پھینک دیے جاتے ہیں، شراب کے پیمانے ان کے ہاتھوں میں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ گرا دیے جاتے ہیں، اور ابو طلحہ جن کے